بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم آقا انعام مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربان کو حرمان میں درود پاک کا ابتہام پیش کرے سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد قادر کی بڑکرم والکی مبارک وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ تمام پر سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد قادر کی بڑکرم والکی مبارک وسلم کو قدیش اللہ کے رسول کے ساتھ تمام پر سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد قادر کی بڑکرم منبع العلم والحلم والحکم والکی واصحابہ مبارک وسلم صلاة وسلام سرمدا دائما ابدا عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. الحمد لله عز وجل. اور جناب امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقاء شہداء کربلا اور اسیران کربلا کی مارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چاہے آپ کی شہادت کا ہو یا چاہے آپ کی ولادت کا ہو یا آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھر والوں کا ہو، محرم آتے ہی، اسلامی نیا سال شروع ہوتے ہی دنیا جہان میں ان کا ذکر ہونے لگتا ہے. کچھ امام عالی مقام کا اور شہداء کربلا کا ذکر وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام پر تبرہ بکتے ہیں. تبرہ کا معنی ہوتا ہے گالی دینا، اور پھر تاریخ کربلا میں طرح طرح کی روایتوں کو گڑھ کر اس کو بیان کرنا ایک خاص فرقے کا یہ شیوہ اور طریقہ ہے جنہیں شیعہ یا رافضی کہا جاتا ہے. اہل سنت و جماعت کی مجلسیں ان کی بیجا روایتوں سے اور ان کی گڑی ہوئی باتوں سے پاک اور محفوظ ہیں. اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو پروگرامات ہوتے ہیں ان پروگرامات اور ان جلسوں میں صرف اور صرف اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ
دونوں فرقوں میں فرق ہو جائے. بیان محبت اہل بیت وہاں بھی ہوتا ہے، بیان محبت اہل بیت یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں صحابہ کے بھی مقام کو بیان کیا جاتا ہے اور اہل بیت کے مقام کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے مقامات جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوئے، ظاہر سی بات ہے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، ہمارے پاس تو حدیث کی کتابیں آئیں، لیکن احادیث کو کتاب میں جمع کرنے سے پہلے احادیث جن لوگوں کی زبانوں پر تھی ان لوگوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. تو بلا تمثیل سمجھیے کہ جب کتابوں میں احادیث جمع نہیں ہوئی تھی، اہل بیت کی محبت کے فضائل، امام علی مقام کے فضائل اور ان کے مرتبے اور ان کے مقامات صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھے، اور ان صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو اہل بیت کے مقامات بتائے. پھر ہوتے ہوتے وہ باتیں کتابوں میں آئی اور آج ہم تک پہنچی. تو اگر اہل بیت کا نام لیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، اور معاذ اللہ جن صحابہ نے اہل بیت کی تعظیم کے طریقوں کو ہم تک پہنچایا، یا جن احادیث میں اہل بیت کے مقامات بیان کیے گئے، وہ احادیث انہی نے تو ہم تک پہنچائی ہے. تو اگر ہم انہی صحابہ کرام کا تذکرہ نہ کریں تو یہ ایسا ہوگا جیسے محسن کا ذکر نہ کیا جائے. صحابہ کرام کا احسان ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی لیے علامہ حسن فرماتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو ہم جو اہل بیت کی داستان کہتے ہیں، اس داستان میں اہل بیت کے مقام کو بیان کرنے والے صحابہ کرام کا بھی ذکر خیر ہوا کرتا ہے. اسی لیے ہماری مجلسوں میں اہل بیت کا ذکر شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو بیان کیا جاتا ہے. دیکھیے، میں اگر کسی بات کو آپ کے سامنے بیان کروں اور وہ بات ایسی ہو کہ جس کو آپ بغیر پروف کے نہیں مانو گے، جب تک میں اس کا پروف نہ دوں آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں گے، تو پہلے میں آپ کے سامنے پروف بیان کروں گا، اور پھر وہ پروف بھی ایسا ہو کہ جن لوگوں کو آپ مانتے ہو. اگر وہ پروف ایسا ہو کہ خالی میں ہی مانتا ہوں آپ لوگ نہیں مانتے، تو پھر آپ کہو گے کہ یہ تو آپ کے نزدیک مسلم ہے، ہم تھوڑی مانتے ہیں ان کو. اس لیے صحابہ کرام کے اہل بیت کے مقامات اور ان کے فضائل کو بیان کرنے سے پہلے ہم صحابہ کو منواتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ اہل بیت کے فضائل پر اگر آپ پروف مانگیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ فلاں صحابی نے یہ حدیث بیان کی، فلاں صحابی نے یہ روایت نقل کی، فلاں صحابی نے یہ واقعہ نقل کیا، فلاں صحابی نے اللہ کے محبوب سے یہ بات سنی اور ہم تک پہنچائی. تو پہلے ہم صحابہ کو مان لیں
اور جب صحابہ کو مانیں گے تو ان کی باتیں مانیں گے، اور جب ان کی باتیں مانیں گے تو ان کی باتوں سے مقامات اہل بیت جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بدرجہ اولیٰ ہم مانیں گے۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کی مجلسوں میں صحابہ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی محرم کا مہینہ ہے، اس میں صرف اور صرف اہل بیت کے فضائل ہی بیان ہونا چاہیے، تو یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ اس طرح کا بہانہ بنا کر ایک قوم ہے جو صحابہ کا گستاخ بنا رہی ہے، جو صحابہ کا دشمن بنا رہی ہے، ہم اس قوم کا قلعہ کما کرنے کے لیے پہلے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہر سال کی طرح امسال بھی انشاءاللہ 10 روزہ یہ مسلسل پروگرام جاری و ساری رہے گا، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ 10:05 پر اس بیان کو میں شروع کرنے کی کوشش کروں، اور موضوع اس میں یوں تو شہدائے کربلا کی داستان غم ضرور آپ کو 10 محرم الحرام سے پہلے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں میرا موضوع یہ رہے گا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیہم الرضوان میں کیا تعلقات تھے اور ان کی آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ آج نوجوان نسلوں کو بالخصوص طرح طرح کی الٹی سیدھی روایتیں گڑ گڑ کر یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑی دشمنیاں تھیں اور ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ ہمارا موضوع 10 روز یہی رہے گا اور اسی پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے، ہم مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں، موحد ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اور ایک مسلمان کا ایمان اسی پر کامل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، ورنہ خالق و مالک کو ماننے والی بے شمار قومیں ہیں جو کسی نہ کسی کو خالق مانتی ہے، لیکن ہر ایک کے ماننے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کوئی اس کا شریک مانتا ہے، کوئی اس کا جسم مانتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو آئیں، سب سے پہلے میں اپنا موضوع جو بنا رہا ہوں وہ اللہ عز و جل کی وحدانیت ہے، اس لیے کہ اس ملحدانہ دور میں آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے بہت سی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، لیکن اصل میں وہ ملحد ہیں۔ ملحد کہتے ہیں اس کو کہ جو خدا ہی کا انکار کرے اور مانے ہی نہیں کہ خدا بھی کوئی شے ہے اور کوئی وجود ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسے دہریے بہت پائے جاتے ہیں جنہیں ناستک بھی کہا جاتا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ بس دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے وہم و گمان میں شاید یہ خیالات ہو کہ ایسے لوگ شاید یورپ کی کنٹری میں رہتے ہوں اور وہی ایسی بات کرتے ہوں جو اپنے آپ کو سائنسداں کہتے ہیں، اور ہر چیز کے ایجاد کی کوئی نہ کوئی وجہ انہوں نے گڑھ لی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ چیز جو وجود میں آئی تو اس کا سبب یہ ہے اور اس کا سبب یہ ہے۔ بارش اس لیے برستی ہے کہ بارش کا پانی جو ہے جب گرمی پڑتی ہے تو سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، بھاپ سے بادل بنتے ہیں اور بادل سے بارش برستی ہے۔ ایک سبب انہوں نے جو سمجھا تھا اسی سبب کو انہوں نے حقیقی سبب سمجھ لیا ہے۔ ان کے نظریے میں یہ بات نہیں ہے کہ ان بادلوں کو حکم دینے والی بھی کوئی ذات ہے۔ انسان پیدا کیوں ہوتا ہے
اس لیے کہ انسان کے اندر ایک ایسی طاقتیں ہیں، کچھ ایسے جراثیم ہیں کہ جب وہ جراثیم آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ایک دوسرا وجود پیدا ہو جاتا ہے. اسی سبب کو انہوں نے انسان کی پیدائش کا حقیقی سبب سمجھ رکھا ہے، اور یوں وہ خدا کے منکر ہیں. غرض کی ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسے لوگ تو زیادہ تر وہی ہوں گے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، غیر محسوس طریقے پر یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں میں بھی آ رہا ہے. آج کے جو نئے دور میں نیو جنریشن ہے، وہ یقیناً اگر ایک نوجوان ایک مسلمان گھر میں پلا بڑا ہوا تو بس اسے اپنے گھر کے ریتی رواج اور رسم کے اعتبار سے اتنا معلوم ہے کہ ہاں کوئی خدا ہے، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو خدا کی معلومات ہونی چاہیے وہ اسے ہے ہی نہیں. اس لیے کیا ہوتا ہے، دین تو کوئی پڑھتا نہیں، دنیا کی چند باتیں پڑھ کر سائنسدانوں سے، ان کی ایجادات سے متاثر ہو کر بہت سے مسلمان گھرانے بھی اس بیماری کے مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے ذہن و فکر میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں، خدا کا وجود تو ہے ہی نہیں. اسی لیے بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ دوسرے مذہب کی تھوڑی سی اچھی بات کو دیکھ کر اسلام سے پھر جاتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور وہ دین عطا کیا کہ جس دین سے خود خداوند قدوس راضی ہے. تو اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہو پاتا. ایک زندگی کی عمر صرف دنیا پڑھنے پڑھانے میں اور دنیا کی ترقیات کے حصول میں ایک مسلمان کی گزر جاتی ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ جس رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے ایک رسم کے طور پر، اس رب کے وجود کی اس کے پاس کوئی دلائل بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کمزوری کے باعث پھر کوئی بھی اس کے مذہب کو خراب کر سکتا ہے، عقیدے کو برباد کر سکتا ہے، اور اسے اسلام سے روگرداں کر سکتا ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کی بنیاد ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی توحید کو مضبوط کرے. اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک رب کا وجود ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو کائنات کو چلا رہا ہے وہ کروڑوں نہیں بلکہ وہ صرف ایک ہے. یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جس طرح نقلی دلائل ہمارے پاس ہے، قرآن نے فرمایا اللہ ایک ہے، یہ نقلی دلیل ہے. کتاب سے دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو قرآن ہی کو نہیں مانتے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ایک ہے؟ اس لیے کہ ہمیں تو ہمارے سارے ماننے نہ ماننے کا دار و مدار تو عقل پر ہے. عقل جس چیز کو باور کرتی ہے، جس چیز کو تسلیم کرتی ہے، جس کو وہ قبول کرتی ہے، ہم تو اسی بات کو مانتے ہیں. اور ہماری عقل تو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے سبب ہو رہی ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کا وجود ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کوئی ایسا
کمزور مذہب نہیں کہ جس کی بنیاد صرف ماننے پر ہے، عقیدت جس میں کوئی دلیل نہ ہو اس پر ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں اندھ بھکتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی ایسا دین نہیں جس کو اندھ بھکتی کے طور پر مانا گیا ہو، یا جس کے عقائد کو صرف اور صرف اندھ بھکتی کے طور پر مان لیا گیا ہو، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے ماننے پر جس طریقے سے ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، اسی طریقے سے بڑی عقلی دلیلیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارا لٹریچر ان دلائل سے بھرا پڑا ہے، ہماری کتابیں ان دلائل سے بھری پڑی ہیں۔ بڑے علماء ہمارے گزرے جنہوں نے اللہ کے وجود پر عقلی اعتبار سے سینکڑوں دلیلیں قائم کی ہیں، جن میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ وقت نزاع انہوں نے موت کے وقت ابلیس سے جب ان کا مکالمہ ہوا تو اللہ کے وجود پر اور اللہ کے ایک ہونے پر نزاع کے وقت میں، سکرات کے وقت میں 360 دلیلیں پیش کر دی، عقلی دلیلیں۔ ایسا نہیں کہ بھی قرآن فرماتا ہے اللہ ایک ہے، قرآن نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ نہیں، بلکہ نزاع کے وقت میں انہوں نے 360 دلیلیں پیش کی کہ اللہ ہے اور اس کا وجود ایک ہے۔ اب آئیے ایک موٹی سی مثال سے اور بالکل آسان آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ اللہ عز و جل کا وجود کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ وجود کہتے کس کو ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب ہم قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے۔ یا مثال کے طور پر ابھی جو انسان نہیں آئے، دو مرد اور عورت کی شادی ہوئی تو ابھی ان کے یہاں جو نومولود کی ولادت ہونے والی ہے، ابھی رحم مادر میں آنے سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ہاں، رحم مادر میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ اب اتنے ماہ کا حمل ہے، اب اتنے ماہ کا حمل ہے، اب آنے میں اتنا وقت باقی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کوئی وقت، کوئی ذکر ہے، کوئی ذکر نہیں۔ اسی طریقے سے ہم پر بھی ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمارا تذکرہ تک بھی نہ تھا، ہمارا ذکر تک نہ تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت نہ گزرا جبکہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ایک ایسا وقت گزرا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب ہم قابل ذکر شے نہ تھے۔ پھر ہم ہوئے، اپنی ماں کے شکم میں آئے، 9 ماہ رہنے کے بعد اس خارجی دنیا میں آئے تو ہمارا وجود ہوا، جبکہ ہمارا وجود ماں کے شکم ہی سے ہو چکا تھا، لیکن وہ باطنی دنیا تھی۔ اسی کو کہتے ہیں وجود۔ لیکن یہ وجود ایک طریقے کا نہیں ہے، یہ وجود ایک قسم کا نہیں ہے۔ اس وجود کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وجود وہ جو ضروری ہو،
اور ایک وجود وہ جس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں، جس کو اگر شریعت کی زبان میں کہا جائے تو پہلی قسم کو واجب الوجود کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے۔ واجب الوجود یعنی ایسا وجود جس کا ہونا ضروری اور جس کا نہ ہونا امپاسبل، محال، ایک وجود یہ ہوا۔ اور ایک وجود یہ کہ جس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں، وہ ہے ممکن الوجود۔ اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے اسلامی نظریہ ان دو وجود کا قائل ہے، ایک واجب الوجود، ایک ممکن الوجود۔ ایک وجود وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ایک وجود وہ جو پہلے نہیں تھا، ہوا پھر ختم ہو گیا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی وجود ہیں وہ اسی دوسری قسم کے ہیں۔ صرف اللہ کا وجود ایسا ہے جو پہلے سے ہے اور رہے گا، جو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو کہ وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی بھی ہے۔ ازلی کا معنی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، اور ابدی کا معنی ہوتا ہے جو ہمیشہ تک رہے۔ تو اللہ کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ ابتدا نہیں، تو بس اب انسانی عقل کی سیما اور حد یہیں تک ہے، وہ آگے نہیں سوچ سکتا۔ اب ایک اسلامی نظریے کے اعتبار سے اس کو منع کر دیا گیا، کیونکہ ایسا ضروری تو نہیں کہ جو چیز عقل مانے اسی کو قبول کیا جائے۔ اگر عقل کا یہ فلسفہ ہے اور یہ نظریہ ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں ہوتی آتی، لیکن آدمی اس کو مانتا ہے، اور ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مان لیتا ہے۔ جیسے موبائل، اس کے وجود سے پہلے جب یہ انکشافات اور یہ خبریں آتی تھی کہ اب انسان کے پاس ایک ایسا آلہ آئے گا کہ چاہے وہ گھر میں بیٹھا ہو، چاہے گاڑی میں بیٹھا ہو، چاہے سیر و تفریح پر ہو، چاہے پہاڑوں کی سیر کر رہا ہو، چاہے ٹرین میں سفر کر رہا ہو، چاہے ہوائی جہاز میں ہو، چاہے کشتیوں میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں جہاں چاہے بات کر سکتا ہے۔ اس وقت آدمی ٹیلی فون کا محتاج تھا، ٹیلی فون دیکھتا تھا کہ ٹیلی فون میں جو بات آتی ہے وہ تار سے تار جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ آواز تار کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ ایک انسان کی عقل اسی پر محدود تھی کہ یہ تار کے ذریعے ہم تک بات پہنچتی ہے، لیکن اب جب موبائل کے تعلق سے انکشافات ہونے لگے اور اس کی خبریں آنے لگی تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا، کیا اس طریقے کا تار بنایا جائے گا کہ انسان جہاں جائے گا وہاں تار جائے گا۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا تو اس کو کہا جاتا کہ بھئی تمہاری عقل نہیں مانتی ہے تو تمہاری عقل کے ماننے سے ہماری جو تحقیقات ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے لوگوں نے مانا ہوگا، بہت سو نے نہیں مانا ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں مانا تو ان کے نہ ماننے سے کیا وہ چیز نہیں ہوئی؟ لیکن جب ہوئی تو مان لیا۔ اسی طریقے سے اگر یہی نظریہ بٹھا لیا جائے کہ جو عقل میں آئے ہم وہی مانیں گے اور جو میں عقل میں نہ آئے وہ نہیں مانیں گے، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہوگا۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی لیکن پھر بھی اس کو عقل تسلیم کر رہی ہوتی ہے۔ بلا تمثیل اسی بات کو سمجھیں کہ جب اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اب کوئی یہاں یہ نظریہ قائم نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ سے کیسے ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا ہوگا، اس کا وجود کیسا ہوگا، اس کو کوئی تو چیز ہوگی جس نے اس کو وجود بخشا ہوگا۔ ہمیں یہاں منع کر دیا گیا کہ اب تمہاری عقل کی حد یہ تھی، تم یہیں رک جاؤ، اب آگے تمہاری عقل کام نہیں کرے گی۔ اگر آگے تمہاری عقل کام کرتی تو تم وہ بھی سمجھ لیتے، لیکن چونکہ تمہاری عقل کی ایک حد ہے،
ایک سیما ہے، وہ عقل وہیں تک جا سکتی ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے. اب جو عقل کی طاقت نہیں وہ عقل میں نہیں آ سکتی، لہذا اب تم مان لو کہ اللہ کا وجود ہے اور ہے. اللہ کا وجود ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ تمہاری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی ہے. عقل میں اب وہ طاقت نہیں ہے، اور ہر وہ چیز اپنی طاقت کے مطابق ہی اس کام کو انجام دیتی ہے، طاقت سے باہر وہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس بات میں جانا تو دور کی بات، اس کی بحث بھی نہ کرنا، کیونکہ شیطان تم کو وسوسہ دلائے گا کہ میں میرے باپ سے، پھر وہ اس سے، پھر وہ اس سے، پھر وہ اس سے، یہاں تک اوپر تک پہنچو گے، پھر اللہ تک جاؤ گے، پھر کہا اس کو کس نے. تو ایسی بات سوچو ہی مت، جہاں تک عقل کام کر رہی ہے وہاں تک سوچو، اور اس کے بعد کہہ دو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے مان لیا کہ وہ ہے اور موجود ہے. کیونکہ عقل غلط بھی ہو سکتی ہے، عقل کے نظریات غلط بھی ہو سکتے ہیں. اگر عقل کے نظریات بالکل صحیح ہوتے تو عقل مندوں میں اعتراضات نہ ہوتے، عقل مندوں میں اختلافات نہ ہوتے. آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی آدمی کی ریسرچ دوسرے آدمی کے ریسرچ کے خلاف ہو جاتی ہے، ایک آدمی کی تحقیق دوسرے محقق کی تحقیق کے خلاف ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عقل کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، ہر عقل کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں کہہ دیا گیا عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو مصطفیٰ جان رحمت کے آگے قربان کر دے، اور عقل سے وہی بات سوچ جو تیری عقل میں آتی ہو، اور جو نہ آتی ہو اس کو مان لے. اسی ماننے میں تیرے لیے عافیت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ عقل خدا کے وجود پر کیسے دلیل قائم کرتی ہے. عقل کا یہ نظریہ ہے کہ عقل جب بھی کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہی اس چیز کے بنانے والے کا تصور عقل میں فوراً آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے اس میز کو دیکھا، آپ نے اس کرسی کو دیکھا، جبکہ بحیثیت صنعت کے، بحیثیت بناوٹ کے، ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میز ہے جس پر کرسی کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ ایک کرسی ہے جس پر فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس حیثیت سے نہیں، دیکھنے کی حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں، جہتیں مختلف ہوتی ہیں. لیکن جب اس میز کو آپ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے، صنعت کے اعتبار سے دیکھیں گے، کاریگری کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو فوراً آپ کے ذہن میں اس میز کے بنانے والے کا ذکر آئے گا. تصور ہوگا کہ ضرور اس کو بنانے والا کوئی بڑھئی ہے، اس کو بنایا ہے کسی بڑھئی نے. مصنوعات، دنیا کی ہر چیز اللہ کی مصنوعات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. جب ہم آسمان کے شامیانے کو دیکھتے ہیں، زمین کے فرش کو دیکھتے ہیں، سمندر کی آب و تاب کو دیکھتے ہیں، سورج کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں، چاند کی روشنی کو دیکھتے ہیں، ستاروں کے قمقموں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ضرور یہ تصور آتا ہے کہ یہ چیز مصنوعات ہے، اور جب یہ چیز مصنوعات ہے تو ان کو بنانے والا کوئی ضرور موجود ہوگا، ان کو ضرور کسی نے بنایا ہوگا، کیونکہ بغیر بنائے یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے. ایک میز بغیر بنائے وجود میں آ سکتی ہے، اس کو بنانے والا ضرور موجود ہے. تو عقل اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جب کسی شے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے صانع کا وجود، اس کے بنانے والے کا وجود، اس کے فاعل کا وجود ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اور ہم اس کا تصور کر لیتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھتے چلیں، جب ہم اس میز کو دیکھتے ہیں اور یہ میز ہم کو اچھی لگی، خوبصورت لگی، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اب جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ تعریف اس میز کی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی ہے. تو یہاں پر بھی تصور آ رہا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ میز کیا خوب ہے، کیا اچھی ہے،
تو ہمارے ذہن میں فوراً تصور آئے گا کہ اس کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ ایک آدمی اپنے گھر کو بناتا ہے، دور دور سے لوگوں کو دکھانے کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ میں نے نیا گھر بنایا ہے، کبھی نئے گھر کی اوپننگ کے لیے فنکشن بھی رکھ دیتا ہے تاکہ ہر ایک آئے اور گھر کو دیکھے۔ گھر دیکھنے والا گھر دیکھ کر صرف گھر کی تعریف ہی نہیں کرتا بلکہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس گھر کو کس نے بنایا ہے، کون سا کانٹریکٹر تھا، کون سا کاریگر تھا، کون سا انجینئر تھا جس نے اس کا نقشہ بنایا۔ آپ بتائیں کہ ایک بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر انسان اس کے بنانے والے کا تصور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اور پھر جب بنی ہوئی چیز کی وہ تعریف کر رہا ہے تو تعریف تو اس بنی ہوئی چیز کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعریف بنانے والے کی کر رہا ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، یہیں سے ایک بات اور حل ہو گئی، عقیدہ اہل سنت حل ہو گیا کہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ انبیاء کرام کی تعریف کرتے ہیں، اولیاء کرام کی منقبتیں لکھتے ہیں۔ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے نعت سماعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سماعت کیا، صحابہ کرام کی عظمت کو آپ سماعت کریں گے، اہل بیت اعظام کی عظمتوں کو آپ سماعت کریں گے، ان کی تعریفیں ہم کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، تعریف صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ اہل سنت و جماعت تو نبیوں کی تعریف کرتے ہیں، رسولوں کی تعریف کرتے ہیں، ولیوں کی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، ولیوں کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے عقل کے اندھوں کو آپ جواب دیجئے کہ جب ہم کسی نبی کی تعریف کرتے ہیں تو نبی کی تعریف ہی میں خدا کی تعریف ہے، نبی کی تعریف ہی میں خدا کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم حسن یوسف کی تعریف کریں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ وہ پانی پیتے تھے تو ان کے حلقوم سے پانی اترتا ہوا نظر آتا تھا، شیشے کی طرح گلوئے مبارک تھا، شیشے کی طرح ان کے جسم مبارک تھا، تو آپ حسن یوسف کی تعریف کریں گے تو حسن یوسف کے در پردہ اللہ کی بھی تعریف آپ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جبکہ تعریف بندوں کی بھی ہو رہی ہے۔ اور قرآن نے کہا ساری تعریف اللہ کے لیے، تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے جس بندے کی تعریف تم کرو گے وہ تعریف اللہ ہی کی ہے۔ آپ نے دم عیسیٰ کی تعریف کی، عیسیٰ علیہ السلام ایک دم کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ایک پھونک مارتے تھے، پرندے کا پتلا بنا کر اسے زندہ کر دیا کرتے تھے، ایک پھونک مارتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو شفا بخش دیا کرتے تھے۔ تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقی تعریف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تعریف اللہ کی تعریف، عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک کی تعریف اللہ کی تعریف، موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کی تعریف کہ ان کا ہاتھ جب وہ اپنی بغل میں ڈال کر نکالا کرتے تھے تو اتنا چمکتا تھا کہ سورج کی روشنی اس کے آگے پھیل ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ تعریف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی تو ہے، لیکن اصل تعریف یہ اس ہاتھ کے بنانے والے کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کمالات مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعریف کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں، تو یہ حقیقی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً صحیح معنوں میں اللہ کی تعریف وہی ہے جو اس کے محبوب کی تعریفوں سے کی جائے، جو اس کے محبوبین کے طریقوں سے کیا جائے۔ آپ اسکول پڑھے ہوں گے، اور اسکول کے اندر بعض دنیا دار لوگ اللہ کی نظم لکھتے ہیں اللہ کے لیے، دیکھا آپ نے؟ نظم آتی ہے، وہی رب ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہم کو ابا دیے، ہم کو امی دی، ہم کو مٹھائی کھلائی، اس طرح کی جو ہے نظمیں آپ نے اسکولوں میں پڑھی ہوگی۔ لیکن دیکھیے یہ بھی تعظیم ہے، یہ بھی تعریف ہے اللہ کی، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ جبکہ حقیقی تعریف کسی بھی بنانے والے کی وہ ہوتی ہے جبکہ اس کے مکمل کمال کی تعریف کی جائے، مکمل کمال کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پر کسی فیکٹری کے مالک نے بہت بڑی بڑی گاڑیاں بنائی ہو
اور اسی مالک کی کیل، اسی کمپنی نے ایک کیل بھی بنائی ہو. آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی تعریف تو نہ کریں، کیل کی تعریف کریں تو لوگ کہیں گے تجھے اس کی وہ گاڑیاں نظر نہیں آ رہی ہے. تعریف کرنا ہی ہو تو اس کی شاہکار کی تعریف کر، جو اس نے شاہکار بنائے ہیں ان کی تعریف کر. تو بس بلا تمثیل اس بات کو سمجھیے کہ جب اللہ کی تعریف آپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بھینس عطا فرمائی جس سے ہم دودھ پیتے ہیں، ایک بکری عطا فرمائی جس سے ہم دودھ پیتے ہیں، اس کا گھی بناتے ہیں، اس سے مکھن بناتے ہیں، اس سے دہی بناتے ہیں، یہ بھی تعریف ہے. لیکن یہ تعریف اس رب کے لائق نہیں. تعریف اس رب کے لائق وہ ہوگی کہ اس کے شاہکار کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی جائے، اس کے محبوب کے کمالات کو بیان کر کے اس کی تعریف کی جائے، جو تعریف اعلیٰ حضرت نے کی. اور فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تو رب کی تعریف کی، اس کے محبوب کے ذریعے کی، شاہکار قدرت کارخانہ قدرت کی تعریف کی. رب عز و جل نے ساری کائنات کو بنایا، لیکن اس رب قدیر نے، اس خالق کائنات نے جس پر اپنی قدرت جس کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہو اور جس کو اپنی قدرت میں سب سے عظیم بنایا ہو، اس کی تعریف کر کے رب کی تعریف کرنا، یہ حقیقت میں رب کی تمام اور اکمل تعریف ہے. تو یہ دیکھیے کہ آپ مصنوع کی تعریف کریں گے تو صانع کی تعریف ہوگی. تو اب ایسا نہیں کہ آپ مصنوع کی تعریف کریں تو صانع ناراض ہو جائے. آپ کسی کام کی تعریف کریں تو کیا کام کرنے والا ناراض ہوگا؟ کام کرنے والا خوش ہوگا نا؟ بلا تمثیل آپ سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر میلاد، یہ ذکر امام حسین بنانے کی کیا ضرورت؟ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس میں اللہ کی تعریف کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے محبوبین کی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ کی بھی تعریف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کیا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جب ہم اس کے محبوبین کی تعریف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً خوش ہوگا، اس کی رضا یقیناً حاصل ہوگی. کیونکہ تعریف کس کی جا رہی ہے؟ اس کی بنی ہوئی چیزوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی عظیم مخلوقات کی تعریف کی جا رہی ہے. اس نے اپنی مخلوقات میں سب سے عظیم جس کو بنایا اس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو یقیناً محبوبان بارگاہ الہی کی تعریف کرنا یا ان کی تعظیم کرنا، یہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف اور تعظیم ہے. بات دور چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مصنوع کو دیکھ کر صانع کا علم رکھتے ہیں، بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر کاریگر کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. جنگل میں ہم چلے جہاں کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم نے جنگل کی شاہراہوں پر انسان کے قدموں کے نشان ہم نے دیکھے. کوئی انسان نظر نہیں آتا، لیکن ہم قدموں کے نشانات کو دیکھ کر سمجھ لیں گے اور بغیر دیکھے کسی انسان کا وجود اپنے سے آگے مانیں گے کہ ضرور کوئی انسان آگے ہے. پھر بھلا انسان وہ بڑا بے وقوف ہے کہ جو جنگلوں میں قدموں کے نشان کو دیکھ کر بن دیکھے انسان کے وجود کو مان رہا ہے. ایک تالے کو دیکھ کر تالے بنانے والے کا تصور اس کے ذہن میں آ رہا ہے، زیور کو دیکھ کر سنار کا تصور اس کے ذہن میں آ رہا ہے، کرسی کو دیکھ کر بڑئی کا تصور اس کے ذہن میں آ رہا ہے. اتنی بڑی بڑی نشانیاں آسمان، چاند، سورج اور زمین کو دیکھ کر اگر اس کے بنانے والے کے وجود کا تصور اس کے ذہن میں نہ آئے تو سمجھیے اس کی عقل نہیں ہے، بلکہ وہ کھچر ہے جس کو وہ چلا رہا ہے. تو انسان کے سامنے ہی اللہ کے وجود کی دلیلیں موجود ہیں. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. آپ نے اپنے زمانے کے دہریوں کا بڑا بہترین طریقے سے رد کیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں تھے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک مقام سے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے. پرانے زمانے میں چرخہ آتا تھا جس میں روئی سے دھاگا بنایا جاتا تھا. تو آپ اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، بڑی بھی
اپنی پوری زندگی چرخہ کاٹنے میں گزاری یا کوئی اللہ کی پہچان بھی حاصل کی ہے، اللہ کی معرفت بھی حاصل کی ہے؟ پتا چلا ہر مسلمان پر اللہ کی پہچان ضروری ہے. وہ اپنی زندگی کو صرف دنیا کے کام کاج میں نہ گزارے بلکہ کچھ نہ کچھ اللہ کی پہچان حاصل کرے. اس لیے کہ جب اللہ کی پہچان انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کا خوف دل میں بیٹھتا ہے، اس کی ہیبت دل میں بیٹھتی ہے، اور جب اللہ کا خوف اور ہیبت دل میں بیٹھتی ہے تو بندہ بہت سے گناہ کے کاموں سے بچ جاتا ہے. اور پھر جب اللہ کی صحیح معرفت کرتا ہے تو اس کی رحمت بھی دل میں بیٹھتی ہے، اور جب دل میں اس کی رحمت بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، عذاب کے تذکیروں کو سن کر مایوس نہیں ہوتا، گناہ کر کے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کر کے اس کی رحمت میں داخل ہو جایا کرتا ہے. تو ہر مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت اللہ کی پہچان حاصل کرنا ضروری ہے. تو اس بوڑھی نے جواب دیا، ہاں یقیناً میں نے اللہ کی پہچان حاصل کی ہے. آپ نے اس سے فرمایا بتا تیرے پاس اللہ کے وجود پر کہ اللہ موجود ہے کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے پاس میرا چرخہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے. میرا چرخہ یہ جو میں چلاتی ہوں یہی میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. اس نے حضرت نے پوچھا کہ کیسے یہ چرخہ تمہاری دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا چرخہ ہے، چھوٹا سا چرخہ ہے، جب تک میں اس کو چلاتی ہوں تب تک یہ چلتا ہے، اور جب میں چلانا بند کر دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے. تو میں نے اسی سے یہ اندازہ لگا لیا کہ جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتا تو یہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ تو میں نے اپنے اسی چرخے سے مان لیا، جان لیا کہ اس زمین و آسمان کو چلانے والا کوئی موجود ہے اور وہ ضرور ہے. آپ نے فرمایا یہ تو اس کے وجود پر دلیل ہوا، یہ بتا کہ اس کے ایک ہونے پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ دو لوگ بھی تو چرخہ چلا سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں، ایک ہی اس چرخے کو چلا رہا ہے اور اس کی دلیل بھی میرا یہی چرخہ ہے. میں نے اسی چرخے سے یہ پہچان حاصل کر لی ہے کہ اس زمین و آسمان کے چرخے کو چلانے والی ذات ایک ہی ذات ہے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ امام صاحب اگر ہم دو عورتیں مل کر اس چرخے کو چلائیں تو اس کی دو صورتیں ہوں گی. دیکھیے یہ عقلی دلیل ہے لیکن منطق کی زبان میں اس کو کچھ کہا جاتا ہے. اب میں اس کی طرف جاؤں گا تو بات طویل ہوگی. وہ عقلی دلیل دے رہی ہے اگرچہ وہ نہیں جانتی کہ اس کو منطق کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چرخہ ہے جسے اگر میں اکیلی چلاتی ہوں تب تو یہ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، اگر دو عورتیں چلائیں تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو دونوں ایک طرف چلائیں گی یا دونوں اپوزٹ سائڈ چلائیں گی، ایک اس طرف چلائے گی ایک اس طرف چلائے گی. اگر دونوں ایک طرف چلاتی ہیں تب بھی یہ چرخہ صحیح طرح سے نہیں چلے گا، کیونکہ دونوں ایک طرف چلائے گی تو کبھی اس کی رفتار تیز ہوگی، کبھی کم ہوگی، کبھی زیادہ ہوگی، کبھی کم ہوگی. بس میں نے اسی سے جان لیا کہ اگر زمین و آسمان کو چلانے والے دو ہوتے تو یہ روز شب کا جو چرخہ ہے اور 24 گھنٹے کے اندر گھوم کر ایک آ جاتا ہے، کبھی دو چلانے والے ہوتے تو پھر کبھی دن 12 گھنٹے ہی کا ہو جاتا، اور کبھی اپوزٹ سائڈ دونوں چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ چرخہ ٹوٹ کے رہ جائے گا، ایک اپنی طرف کھینچے گا ایک دوسری طرف کھینچے گا، یا تو چرخہ رک جائے گا یا ٹوٹ جائے گا. بس میں نے اسی سے سمجھ لیا کہ اس چرخے کو آسمان و زمین کے ایک ہی چلانے والا ہے. اس لیے میں دیکھتی ہوں کہ بارش برس رہی ہے تو برس رہی ہے. اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا میں نہیں برسنے دوں گا. ایک کہتا کہ میں فلاں کو موت دوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس کو شفا دوں گا. ایک کہتا کہ میں اس کی بھوک مٹاؤں گا، دوسرا کہتا کہ نہیں میں اس کو بھوکا ماروں گا.
گا، گرد کی زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا اور لوگ اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتے۔ میں نے اس سے جان لیا کہ جب ایک چھوٹے سے چرخے کو دو عورتیں چلائیں تو یہ چرخہ ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے، تو زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ اگر دو چلائے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اسی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ رب پوری کائنات میں صرف ایک ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اے محبوب فرمائیں اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ چند معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، ان میں فساد برپا ہو جاتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو اے لوگوں، کیا تم اپنی نگاہوں سے یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان کا نظام کیسا چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح ہوتے ہوتے رک جائے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ رات آتے آتے ٹھہر جائے، بلکہ صبح ہوتی ہے تو ہو کے رہتی ہے، رات آتی ہے تو آ کے رہتی ہے، دن آتا ہے تو آ کے رہتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر چل رہی ہے، ہر نظام اپنے وقت پر قائم ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو انسان اپنی ذہن و تصور میں بٹھائے اور غور کرے کہ یقیناً کوئی ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے جس گھر میں ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ بات ضرور فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی ہمارے پاس بھی ایسے دلائل ہونے چاہیے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے۔ آج کا مذہب، آج کا زمانہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ لوگ عقل کی بنیاد پر اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں اپنی دنیا سے فرصت نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کے ایمان برباد ہو رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنے اسلام کی سچی محبت سکھائیں، اور سچی محبت کے ساتھ ساتھ اسلام کی حقانیت کے دلائل بھی انہیں سکھائیں، تاکہ وہ ذرہ برابر بھی، چاہے کیسی بھی دلیل اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے، اسلام سے ذرہ برابر وہ نہ پھرے۔ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ آپ اپنے ذہن و فکر میں اتاریں۔ یہ باتیں صرف واقعات کی رو کے اندر بہانے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آج کے زمانے میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے، ورنہ آئندہ زمانہ جو آنے والا ہے وہ ایسا تباہ کن زمانہ ہے کہ بحمدہ تعالی آج تو ہم عقیدت سے اپنے رب کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب یہ عقیدتیں ختم ہو جائیں گی اور معاملہ صرف دلائل کی روشنی میں رہ جائے گا تو پھر عقل پر دار و مدار رکھنے والے ایمان سے ہٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے آج سے اس کی تیاری کیجیے، آج سے اس کام کو شروع کیجیے، اور اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کو بھی شروع کیجیے۔ توحید باری کے عقائد کو جانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے کیسا مانا ہے اس کو جانیے۔ صرف یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، یقیناً یہ اس کے ماننے کا ایک طریقہ ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کہہ کر ہمارے ایمان کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس ایمان کو برباد کرنے والی چیزوں کا راستہ جانیں کہ اگر کوئی ہمارے ایمان کو برباد کرنے آئے تو ہم کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ ہر مسلمان اس بات کی فکر میں لگ جائے کہ مجھے کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے رب عز و جل کی وحدانیت اور اس کے وجود پر کیسے دلائل کو قائم کرنا ہے، اس بات پر وہ لگ جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی محنت اس کی ہوگی، کرم رب کا ہوگا، اور یہ یقیناً اپنے آپ کے بھی اسلام کو بچانے میں کامیاب ہوگا اور دوسرے کے اسلام کو بھی بچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کا سچا عشق عطا فرمائے، اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ